نقطہ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ارطغرل غازی کے بعد مشہور ترکش سیریز باربروسا شہرت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ باربروسا کا کیا مطلب ہے اور یہ کن لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم باربروسا کے بارے میں ہی بات کریں گے اور سب سے چھوٹے بھائی الیاس رئیس کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ الیاس رئیس کے بارے میں تاریخ کے کتابوں میں اتنی معلومات تو نہیں ملتی، لیکن ان کی زندگی تجسس سے بھرپور تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اپنے بھائی کی زیر نگرانی خدمات انجام دینے والے الیاس رئیس کیسے ایک ماہر جنگجو اور بحری کمانڈر بنے، انہوں نے کون سے تاریخی کارنامے سر انجام دیے، الیاس رئیس کا انتقال کن حالات میں ہوا۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کے آغاز میں ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں یعقوب آغا کے بارے میں کہ الیاس رئیس کے والد یعقوب آغا کون تھے۔ باربروسا بھائیوں کے والد یعقوب آغا سلطنت عثمانیہ کے ایک ماہر جنگجو سپاہی اور ایک تجربے کار بحری کمانڈر تھے۔ یعقوب آغا کا تعلق جدید یونانی شہر ینٹیسا سے تھا۔ انہوں نے ایک یونانی خاتون سے شادی کی جو کہ مذہبی طور پر آرتھوڈاکس سے تعلق رکھتی تھی۔ یعقوب آغا کے 4 بیٹے تھے جن میں اسحاق بن رئیس، عروج رئیس، خضر رئیس اور الیاس رئیس شامل تھے۔ الیاس رئیس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کریں تو ناظرین، الیاس رئیس جزیرہ لیسبوس میں پیدا ہوئے۔ الیاس بن یعقوب نے تلوار بازی اپنے والد سے ہی سیکھی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ تلوار بازی میں اپنے والد سے بھی زیادہ ماہر ہو گئے۔ الیاس رئیس زیادہ تر اپنے بھائی عروج رئیس کے ساتھ ہی رہتے تھے اور ان سے ہی جہازوں اور سمندر کے بارے میں تعلیمات حاصل کرتے تھے۔ الیاس رئیس کے پیشے کی بات کی جائے تو ناظرین، آپ سب تو جانتے ہیں کہ ان کے والد یعقوب آغا تاجر تھے اور وہ برتن بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی مصنوعات کی تجارت کے لیے کشتی خریدی۔ یعقوب آغا کے ساتھ ان کے 4 بیٹے سمندری امور اور بین الاقوامی تجارت میں مشغول ہو گئے۔ بڑے بھائیوں کے شامل ہونے کے بعد عروج رئیس بھی بحری جہاز کے عملے میں شامل ہو گئے۔ یہیں سے الیاس رئیس کے سمندری سفر کا آغاز ہوا۔ وہ پہلے بحری قزاق تھے اور اپنے بھائی کے ساتھ بحری جہازوں کا کام کیا کرتے تھے۔ الیاس رئیس کی پسندیدہ چیزوں کی بات کی جائے تو ان کو دور دراز کے خطوں کی سیر کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ الیاس رئیس طرابلس اور شام کے ساحلوں تک جانا چاہتے تھے۔ الیاس رئیس نے اپنے سمندر کی سیر کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک دن اپنے بڑے بھائی عروج رئیس کے ساتھ طرابلس کے ساحلوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر مختلف خطوں کی سیر شروع کر دی۔ الیاس رئیس اور عروج رئیس کے تعلق کی بات کی جائے تو ناظرین، الیاس رئیس نے اپنے بڑے بھائی عروج رئیس کی وجہ سے ہی سمندری سفر کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی کے شانہ بشانہ بہت سے تاریخی کارنامے سر انجام دیے۔ الیاس رئیس شروع سے ہی ایک ملاح تھے، لیکن اپنے بھائی عروج رئیس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ سمندری راستوں سے بھی کافی حد تک واقف ہو گئے تھے۔ الیاس رئیس نے بہت سے جنگجوؤں میں اپنے بھائی عروج رئیس کے شانہ بشانہ بہادری کے ساتھ لڑائی کی۔ ویڈیو کے آخر میں ہم بات کرتے ہیں الیاس رئیس کی شہادت کے بارے میں۔ ناظرین، الیاس رئیس اپنے بھائی عروج رئیس کے ساتھ ہی سمندری سفر کیا کرتے تھے۔ ایک بار وہ سمندری سفر سے واپس آ رہے تھے کہ رہوڈز نامی جزیرے پر صلیبیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ الیاس رئیس نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے دشمن کی گردنیں اڑا دیں۔ اس جھڑپ میں الیاس رئیس کے بھی کچھ ساتھی شہید ہوئے، لیکن صلیبیوں کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے صلیبیوں نے کچھ ہی دن بعد پھر الیاس رئیس پر حملہ کر دیا۔ حملے کے وقت الیاس رئیس کے بہت کم سپاہی ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن صلیبی اس بار باقاعدہ طور پر منظم ہو کر آئے تھے اور تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ الیاس رئیس نے دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے بہت سے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے صلیبیوں نے الیاس رئیس کو ہر طرف سے گھیر لیا اور اسی دوران وہ دشمن کے وار سے
जख्मी हो गए। इलियास रईस ने जख्मी होने के बावजूद बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और बहुत से काफिरों को जहन्नुम वासिल कर दिया। जब सलीबी किसी भी तरह इलियास रईस को काबू ना कर सके तो उनके एक सरदार ने इलियास रईस के सर का निशाना लेकर गोली चला दी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़े, जिसके बाद वो ना उठ सके और शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। नाज़रीन, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।